یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، ایک درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کا تو کیا کہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا روزانہ تو وہ مرے گا نہیں جب تک یہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے گا۔ تو 1000 مرتبہ پڑھنے والے کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس کا مقام بتا دے گا۔ تو جو چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کر نبی اور آل نبی پر آواز بلند درود شریف پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالم القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے شب معراج اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز امت پر فرض فرمائی، نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ تو یہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت اہم ہے، اور اس کی ادائیگی میں سستی کرنے والے کے بڑا سخت عذاب ہے۔ معراج کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو بڑے پتھر سے مارا جا رہا ہے، ان کا سر کچلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کا سر دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور پھر دوبارہ ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، سستی سے کیا مراد کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، اذان کے بعد اب مسجد میں آنے میں سستی کرنا، جماعت سے نماز پڑھنے میں سستی کرنا، یہاں تک کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے، آدمی ورہ کے بھی پڑھ لیں گے، اب آخر میں کوئی آگے پڑھ رہا ہے تو کوئی قضا کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح جماعت چھوڑ کر تنہا آخر میں یا پھر قضا کر دینا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، میں نے بھی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ نے نماز فرض فرمائی، جمعہ یہ بھی فرض فرمایا، عیدین کی نمازیں یہ واجب ہے، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یہ سنت موقرہ ہے، اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی نمازیں اللہ نے ہم پر لازم کی ہیں، تو یہ نمازوں میں اگر سستی کرتے ہیں تو اس سے دنیا کے اندر بھی آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ جو بندہ نمازوں میں سستی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 6 سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ اس کی عمر سے برکت ختم، دیکھتے دیکھتے جو ہے بڑھاپا آ جائے گا، عمر ختم ہو جائے گی، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ابھی تو میں تو شروعات ہو رہی ہے، لیکن اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ
کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بے نمازی کی عمر سے برکت چھین لی جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صبح ہوئی شام ہوئی نہیں چلے جا، دیکھے دیکھتے دن ختم ہو جا رہا، دیکھے دیکھے تک شام ہو رہی پھر صبح ہو جا رہی، شام ہو رہی پھر صبح ہو رہی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو برکت ختم ہو رہی ہے، یہ برکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ یہ برکت اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں. نماز میں سستی کرنے والے کی عمر سے برکت چھین لی جائے گی. نمبر ایک، برکت ختم. نمبر دو، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ اس کے چہرے سے ختم کر دی جائے گی. چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، بے نمازی کے چہرے سے نور ختم. اور فرمایا کہ بے نمازی کے لیے جیسا عام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اس دعا میں بے نمازی کو الگ نکال دیا جاتا ہے. جسے دعائیں ہوتی اجتماعی دعا حج کے موقع پر یا دیگر مواقع پر، جیسے شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر میں جہاں اجتماع ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہاں پر سارے مسلمانوں کی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں. اے اللہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرما، مسلمانوں کو رحمت عطا فرما. یہ اجتماعی دعا، اس اجتماعی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. نمبر 4 فرمایا بے نمازی جب کوئی اچھا بھی کام کر لے، کوئی اچھا کام کرے اگر، کہ جیسا کوئی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، تو جو اچھے کام کر رہا ہے تو کسی اچھے عمل کا اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ فرض میں کوتاہی کرنے والا ہے، فرض نہیں کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے دیگر اچھے اعمال کا اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا. اور نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں میں بے عزت کر دے گا، رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اس کی لوگوں میں بے عزتی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں، تو پھر اللہ بھی اس کو ذلیل کر دے گا. نمبر 6، اس کو ذلت کی موت آئے گی. ذلت کی موت مرتے وقت بے عزت ہو کے کرے گا. پیارے بھائیوں، یہ سزائیں بے نمازی کو دنیا میں ملتی ہیں، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے کہ اب ہر ایک کی موت کا وقت آنا ہے، بے نمازی کی موت کا بھی وقت آئے گا. نمازیوں کو بھی موت آئے گی، بے نمازیوں کو بھی موت آئے گی. موت تو سب کو آئے گی، لیکن جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو فرمایا بے نمازی جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا مارے گا، پیاسا مارے گا. بھوک اور پیاس اس پر مسلط کر دیے جائیں گے اور موت کی سختیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. بھوک، پیاس اور موت کی سختیاں، کہ جتنی موت کی سختی ہوتی ہے، روح سب سے نکلتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس ساری تکلیف پر ڈالی جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جب وہ پڑھ کر خبر میں جائے گا تو فرمایا گیا جب بے نمازی خبر میں پہنچتا ہے تو اس کو قبر دونوں طرف سے دباتی ہے. دائیں طرف کی دیوار اور بائیں طرف کی دیوار، دونوں طرف کی دیواریں اس کو دباتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. اس طرح اس کی پسلیاں جب ٹوٹ جائیں گی، پھر قبر کی دیواریں پھر دور ہٹے گی، پھر یہ درست ہوگا، پھر اس کو پھر دبائے گی، پھر وہ ٹوٹے گی، پھر قبر پھیلے گی، پھر دبائے گی، پھر اس کی پسلیاں توڑے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نمبر 2 فرمایا اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سانپ کو بھیجے گا. ایسا سانپ جس کی لمبائی تو بہت بڑی بات ہے، اس کی ناخن کی لمبائی، سانپ کو ناخن بھی ہوتے ہیں، ہم تو سانپ دیکھتے ہیں اس کو تو ناخن نظر آتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ نظر آتے ہیں، لمبا سانپ نظر آتا ہے. لیکن قبر میں جو سانپ اللہ تعالیٰ بھیجے گا وہ ایسا سانپ ہوگا، الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ ایسا سانپ ہوگا جس کے ہاتھ بھی ہوں گے، اس کے ہاتھوں پہ ناخن بھی ہوں گے. وہ ناخن کتنے لمبے ہوں گے؟ فرمایا گیا اس کے ناخنوں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی. یعنی 1 مہینے تک اگر کوئی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنے لمبے صرف ناخن ہیں. اب اس سانپ کی لمبائی کا اندازہ لگائیے. سانپ کیا کہیں گے؟ اژدھا ہے، وہ آدھا پڑتا ہے، وہ بہت بڑا. تو اس کی کتنی اس کی لمبائی ہے اس کا اندازہ کون لگائے؟ اس کے ناخنوں کی لمبائی کا یہ عالم ہے کہ 1 مہینے تک آدمی چلتا ہے تو اس کے ناخنوں کی لمبائی کو طے کرے. تو ایسا سانپ اس کی قبر میں ہوگا اور اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، گنجا ہوگا. گنجا سانپ فرمایا گیا ہے.
تو سانپ گنجا اس لیے ہوگا کیونکہ اس کا زہر جب زیادہ شدت اختیار کرتا ہے تو زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے، اتنا زیادہ زہریلا ہوگا۔ وہ زہریلا اسلحہ بے نمازی کی خبر میں آئے گا اور اس کو پیارے بھائیوں ڈس دے گا، ڈنک مارے گا۔ جب اس کو پہلا ڈسے گا، ڈنک مارے گا، تو وہ بے نمازی مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا، پھنس جائے گا۔ تو پھر وہ اپنے لمبے لمبے ناخن زمین کے اندر گاڑ کر اس کو باہر نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کی قبر میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑکا دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ 3 سزائیں جو قیامت کے دن اس کو دی جائیں گی۔ نمبر 1، اس کے چہرے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے بادل میں مسلط کرے گا، آگ کا بادل اس کے چہرے کی طرف آئے گا تو وہ بھاگتا 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 جہنم کے قریب آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ سب ناراض ہے، اب اس پر اللہ تعالیٰ جلال کی نظر فرمائے گا۔ تو اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ اکبر، اللہ کے جلال کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ کر نیچے گر جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اس میرے نافرمان کو میری نافرمانی کا مزہ چکھاؤ، تو فرشتے اس کو اونڈے منہ کر کے داخل جہنم فرما دیں گے، جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، جہنم میں کتنے سال رہے گا؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، کتنے دن جہنم میں رہے گا؟ تو فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، تو اس کو 2,88 سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، اور اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، لکھا جائے گا کہ دیکھو یہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ آپ کے گھر پر اپنا نام لکھا ہوتا ہے، ہر گھر پہ رہنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، ان کا یہ گھر ہے، ان کا یہ گھر ہے، اونر کا یہ گھر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جو لوگ جہنمی اعمال کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان کا نام جہنم کے دروازے پر فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا دروازے سے، اس دروازے سے یہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو ایسا نہیں کہ جہنم میں جو ہے اس کو وہاں پر آپ کو تھوڑی دیر جلانے کے بعد پھر کھانا دیں گے، پانی دیں گے، پھر تھوڑی دیر وہ سو جائے گا، ایسا وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا کہ جہنم میں سانپ اور بچھو اس قدر زہریلے ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ کچھر کی طرح ایک بچھو ہوگا۔ کچھر کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ کہ گدھے اور گھوڑے کے درمیان ہوتا ہے کچھر، تو کچھر کے برابر ایک بچھو ہوگا۔ ایک بچھو آپ دنیاوی بچھو لیں گے تو اتنا نظر آئے گا، دنیاوی بچھو آپ ایک ہاتھ میں آ جائے گا، بچھو نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس، ہم جو لیتے ہیں۔ لیکن جہنم میں جو بچھو اللہ نے تیار کر رکھے ہیں وہ کچھر کی برابر ہوگا، کچھر کی طرح، گدھے سے بڑا، گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا، تو اتنا بڑا جو بچھو ہوگا۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو ایک بار ڈسنے کی وجہ سے وہ بے نمازی 1000 سال تک تڑپتا رہے گا، چیخے مارتا رہے گا۔ اور ایک سانپ جو جہنم میں ہوگا، فرمایا کہ جہنمی جو سانپ ہوتے ہیں ان کی موٹائی اونٹ کی گردن کی طرح ہوگی۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہے، اونٹ کی گردن کتنی موٹی ہوتی ہے؟ اونٹ کی گردن کتنی موٹی اونٹ کی گردن ہوتی ہے، تو اونٹ کی گردن کے اتنا موٹا ایک سانپ ہوگا اور اتنا زہریلا کہ ایک مرتبہ وہ جہنمی کو ڈس لے گا تو اس کے ڈسنے کی وجہ سے 1000 سال تک وہ شخص تڑپتا رہے گا۔ تو سانپ ڈس لے، بچھو ڈس لے تو 2000 سال تک تو اس کو تڑپنا ہی تڑپنا ہے۔ پھر آگ الگ جلائے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ وہاں پر نہ کھانے کو کوئی کھانا رہے گا، نہ پینے کا پانی وہاں پر ہوگا۔
تو وہاں پر کھانے پینے اور آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. جہنم میں وہاں پر اگر بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کیونکہ ہم کو صبح میں کھانا کھاتے ہیں، ہمیں دوپہر میں بھوک لگتی ہے، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، شام میں پھر ہم بھوک لگتے ہیں، شام میں پھر کھاتے ہیں، ہم تو 2-3 ٹائم کھا لیتے ہیں. لیکن جہنم کے اندر نہ 1 ٹائم کا کھانا نہ 2 ٹائم کا کھانا ہے ہی نہیں وہاں. لیکن لوگوں کو بھوک لگے گی. جب بھوک لگے گی تو کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کھانا دو، الجاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے. تو فرشتے کیا فرمائیں گے کہ تمہارے لیے یہاں پر جہنمی کھانا ہے، کہ تمہارے لیے توہر کا پھل ہے، تمہارا کھانا، تمہاری غذا. تو جہنم کی تہ میں ایک آگ کا درخت نکلتا ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں، پھل، توہر کا پھل. تو وہ پھل جو ہے کانٹے دار پھل، جہنم میں نکلنے والا کانٹے دار درخت کا کانٹے دار پھل، توہر کا پھل، وہ لا کر فرشتے لے گے کہ یہ تمہارا غذا ہے، تم یہ کھاؤ. تو پیارے بھائیوں، وہ توہر کا پھل لے کر جب وہ جہنمی اپنے منہ میں رکھیں گے تو وہ حلق میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس میں کانٹے ہی کانٹے، اس کو کھانا چاہیں گے تو حلق میں پھنس جائے گا. تو کہیں گے الآتش، آئے پیاس. تو جہنمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گرم کھولتا پانی تیار کیا ہوا ہے. تو وہ پانی فرشتے لے گے کہ یہ تمہارا پانی، یہ تمہیں گرم پانی دیا جائے گا، ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، یہ پانی پیو. وہ پانی جب لے کر اپنے چہرے کے قریب لائیں گے، تو جیسے چہرے کے قریب لائیں گے تو میرے پیارے محترم بھائیوں، چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، پانی میں گر جائے گا. لیکن پھر وہ پانی کو پی لیں گے. پینے کے بعد جب ان کے پیٹ میں پانی پہنچے گا تو پیٹ کے آنتوں کو کاٹ کر وہ پیچھے کے راستے سے نیچے گرا دے گا. کیونکہ اتنا کھولتا پانی دنیا میں تو کوئی پی ہی نہیں سکتا، لیکن جہنم میں پی لے گا، کیونکہ اس کے حلق میں توہر کا پھل جو آ کر اٹک گیا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے گرم گرم پانی پیے گا. تو اس قدر گرم پانی کہ آج تو چائے پی لیتے گرم، اور کوئی مشروب گرم اگر کوئی لیتے وہ بھی پی لیتے، وہی گرم ہے، لیکن جب پی لیں گے زیادہ گرم نہیں پی سکتے. لیکن وہ جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ گرم ہے کہ پیٹ کے آنتوں میں کاٹ دے گا اور پیچھے کے راستے سے پیروں پہ نیچے گرا دے گا. تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو درست کر دے گا اور اس کے پیٹ کے آنتوں کو درست کر دے گا، اور پھر اس کو بھوک لگے گی، پھر وہ کھانا مانگے گا، پھر وہ پھل حلق میں اٹک جائے گا، پھر پانی مانگے گا، پانی پیے گا، پھر اس کے آنت کٹ کر کے پیچھے کے راستے سے اس کے پیروں پر گر جائیں گے، پھر اللہ درست کر دے گا. تو یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا. پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال اسلام پہ رحم فرمائے کہ کس قدر بھیانک یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، بے نمازی بن کر مزے سے ہنستے بولتے رہتے ہیں، ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، نماز کو ادا کر دیا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی احساس نہیں، نماز چھوٹ گئی. تو میرے پیارے بھائیوں، کل مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد قبر کا عذاب، اس کے بعد میدان محشر میں محشر کا عذاب، اور اس کے بعد جہنم کا عذاب. تو یہ عذاب انسان کیسے برداشت کرے؟ انسان برداشت نہیں کر سکتا. پھر اب وہ کیسی کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا جب معافی مانگے گا انسان کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں اب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں جا کے دوبارہ نمازی بن جاؤں گا. تو میرے پیارے بھائیوں، دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آئے گا. ایک مرتبہ جو چلا گیا، مر کر اللہ کی بارگاہ میں گیا، کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا. اب دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے نمازوں کو پڑھنا ہے، اس میں سستی وغیرہ نہیں کرنا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے. فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو جمع کر کے حکم دوں کہ اے نوجوانوں، لکڑیاں جمع کرو اور میرے ساتھ چلو، اور چل کر ان گھروں کو آگ لگا دو جن کے گھر کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے گھروں کے اندر تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اوپر لکڑیاں رکھ کر ان کے گھروں کو جلا دوں. لیکن چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا. تو میرے پیارے بھائیوں، چھوٹے بچے
یہ ان کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو آگ نہیں لگاؤں گا، یہ گھروں کو آگ نہیں لگاتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دو. یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آ کر. مسجد میں جماعت کھڑی ہے، اذان ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہے مسجد کے اندر، اور ایک آدمی گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین ہے، عالموں کے لیے رحمت کر کے تشریف لائے ہیں، لیکن آقا ان لوگوں سے ناراض ہے. جلال میں آقا علیہ السلام کہ کیوں گھر میں نماز پڑھ لیا، کیوں مسجد میں آ کر بعد جماعت نماز نہیں پڑھتا، تو آقا اس سے ناراض ہے. تو جو لوگ گھروں میں، دکانوں میں، جہاں سمجھ میں ہمارا نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ان کو آسانی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، صحیح عقیدہ سنی امام موجود ہے، اس کے باوجود اگر جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھیں گے تو اس سے اللہ اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے نماز ایسا فرض ہم پر نازل کرا، ہم پر فرض کیا ہے نماز کا حکم کہ اس میں اگر سستی کریں گے تو حج کرنے کے بعد آدمی حج کرتا ہے تو سارے گناہ معاف، لیکن پھر نماز ادا کرنی ہے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کا حساب لگانا ہے، ادا کرنا ہے، یہ معاف نہیں ہوگی. اسی طرح دیگر فرائض ہیں جیسے روزے، رمضان کے روزے. اب کوئی بیمار ہے، حالت سفر میں ہے، تو اگر روزہ نہیں رکھے تو گناہ نہیں، بعد میں رکھ لے اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن نہ بیمار ہے نہ سفر پر ہے، بس گھر میں پڑا ہے، بس ایسے ہی جو سستی میں روزے چھوڑ رہا ہے، تو ایسا جو روزہ خور ہے، روزہ چھوڑنے والا ہے. پیارے بھائیوں، ایک روزہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے رمضان کا روزہ، اور اس کے بعد زندگی بھر روزے رکھے، کبھی اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. ایک روزے کی یہ فضیلت. ہمارے بھائی لوگ، مسلمان بھائی گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں، پھر بھی روزہ چھوڑ دیا. ہماری کئی مائیں بہنیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے کاروبار مارکیٹوں کو چلے جاتے ہیں، عید کی تیاریاں کو، کپڑوں کی شاپنگ کرتی نظر آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے دلا رہے ہیں. روزہ چھوڑ دیا، عید پہ چلے گئی بازار، بچوں کی شاپنگ ہو رہی ہے، بڑوں کی شاپنگ ہو رہی ہے، ساڑیاں خریدی جا رہی ہیں، سوٹ خریدے جا رہے ہیں، اور ہوٹلوں میں جا کر دن دہاڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانے کھائے جا رہے ہیں، چائے پیے جا رہی ہیں. خواتین بچوں کو لے جا کر ہم نے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمان عورتیں برقع پہن کر ہیں اور ہوٹلوں میں جا کر رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم پر روزہ چھوڑ کر، تو کیسے ان کے جو ذمہ دار گھر کے لوگ، شوہر کیسے ان کو اجازت دیں اس طرح سے کہ تم رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ کر تم جو ہے جا کے شاپنگ کرو. تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کے روزے چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے تو زندگی بھر روزے رکھیں گے، اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، پیسے والا بنایا ہے، اللہ چاہے تو وہ فقیر بھی کر سکتا ہے، فقیر کو مالدار کر دے، مالدار کو فقیر کر دے، زکات دینے والے کو دینے والا بنا دے، لینے والے کو دینے والا بنا دے. اس کی قدرت میں کیا عجب ہے. مولا جب جس کو چاہے نواز دے، جب جس کو چاہے تلاش کر دے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے. تو اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے آقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. فرض ہے زکات ادا کرنا. لوگ ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے، ادا نہیں کرتے، دل نہیں بڑھتا. اتنے پیسے کیسا کسی کے ہاتھ میں دے دوں. پہلے اتنی محنت سے کمایا، دن رات محنت کر کے، اپنی عقل لڑا کر، اپنا پسینہ بہا کر، دن رات ایک کر کے میں جو پیسہ کمایا، اور ایک غریب آدمی کے ہاتھ میں ایسے دے دوں یوں اتنی آسانی سے اس کو دے دوں، تو یہ تو نہیں ہوگا. مطلب یہ آدمی بولتا کچھ نہیں اس طرح سے، اپنے طور پر پورا پریکٹیکل کرتا ہے، ایسا کچھ بولتا نہیں، ایسا کیسے دے دو، ایسا کچھ بھی نہیں بولتا، اس کا دل نہیں مانتا دینے کو.
بس جتنی زکات کی تو اس کا حساب بھی نہیں کرنا چاہتا کہ حساب کرے گا تو اتنی زیادہ رقم ہوگی کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں سے زکات نکلے گی. کئی مسلمان بھائی ہیں جن کی زکات کروڑوں میں نکلتی ہے, ہزاروں لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں زکات نکلتی ہے, تو وہ حساب کرنا بھی نہیں چاہتے کہ وہ حساب بھی نہیں کریں گے. بس گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں نوکر چاکر, ان کو کچھ پیسے دے دیے اور کچھ جو ہے گھر کے پاس زکات کے ساڑی, زکات کے جو ہے کپڑے, یہ وہ لگا کر لائٹ لگا دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے کہ بھائی ماشاء اللہ انہوں جو ہے گھر کے سامنے دیکھو زکات دے رہے ہیں. ارے کروڑوں کی زکات نکلتی ہے آپ کی, آپ ہزاروں روپے بانٹ رہے ہیں یہاں پر. کروڑوں کی زکات چھوڑ کر یہ دکھانے کے ہزاروں کو جو ہے یہ کپڑے وغیرہ بانٹ کر لوگوں کے اندر ڈھنڈورا پٹوا دینا کہ میں بڑا زکات دینے والا ہوں, تو یہ زکات آپ کی اس طرح دکھاوا کرنے سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. آپ کا حساب دینے والا اللہ, جس نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے مال کا حساب کریں. جتنا اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس کا حساب لگا کر. رمضان میں زکات فرض نہیں ہوتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے رمضان آ رہا ہے زکات نکالنا ہے. تو میرے پیارے بھائی, رمضان سے زکات کا کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان الگ ہے, زکات الگ ہے. زکات یہ ایک سال جب آدمی مالدار بن جائے, مالدار بننے کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد اس پر زکات فرض ہوتی ہے. اب وہ محرم میں اگر مالدار بن گیا تو اگلا محرم آئے گا, اس کو زکات دینا ہے. اگر وہ سفر میں مالدار بن گیا تو ایک سال گزرے گا, سفر کا مہینہ آئے گا, اس کو سفر کے مہینے میں زکات دینا ہے. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آیا, اس میں وہ مالدار بن گیا, صاحب نصاب بن گیا, زکات فرض ہو گئی. اب اگلے سال ربیع الاول کے مہینے میں اس کو زکات اس کو واجب ہوگی, اس کو دینا ہے. تو رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے. رمضان میں جو زکات نکالتے ہیں تو یہ رمضان میں لوگ اس لیے نکالتے ہیں زکات کہ رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. رمضان میں ایک نیکی کریں گے 70 نیکی ملے گی, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. تو رمضان شریف میں ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن زکات بندے پر اس وقت فرض ہو گئی جب مجھے ایک سال مکمل ہو گیا, ایک سال کمپلیٹ ہو گیا, زکات دے دینا ہے. لوگ انتظار میں رمضان کے اوپر ایسا نہ کریں, بلکہ جیسے ایک سال ہو جائے تو فوراً جو اپنے رشتے دار ہیں ان کو سب سے پہلے دیں. ایک ہے سگا بھائی, سگی بہن, یہ سب سے پہلے آتا ہے زکات کو. ان کو چھوڑ کر یہاں دے رہے وہاں دے رہے, تو میرے پیارے بھائیوں سب سے پہلے تو حکم یہ ہے کہ جو مالدار آدمی ہے تو وہ اپنے سب سے پہلے خونی رشتے دار کو دے زکات, جو زکات کا مستحق ہے. سگا بھائی اگر ہے, غریب ہے, زکات کا مستحق ہے, تو سب سے پہلے زکات اپنے سگے بھائی کو دے. سگی بہن غریب ہے, مسکین ہے, زکات کی مستحق ہے, غیر سید ہے, کیونکہ سید کو دے نہیں سکتے. تو اب اپنے سگے بھائی کو دے, سگی بہن کو دے, اپنی خالہ کو دے, اپنے ماموں کو دے. تو ان کو دینے کا حکم دیا گیا سب سے پہلے. جب رشتے دار پورے ہو جائیں اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیں. کہ گھر کے بازو میں جو پڑوسی ہے, دائیں طرف بائیں طرف سامنے پیچھے, پڑوس کے بارے میں جب حضور اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پڑوسی کون کون ہے, تو فرمایا تمہارے گھر سے دائیں طرف 40 گھر, بائیں طرف 40 گھر, سامنے 40 گھر, پیچھے 40 گھر, دائیں بائیں سامنے اور پیچھے 40 گھر, یہ پڑوس میں شامل ہے. یہ پڑوسی کہلاتے ہیں. تو ان کو زکات دے, ان کے اندر جو غریب ہیں ان کو زکات دے. اب اس کے بعد پیارے بھائیوں, اب جو عام مسلمان ہیں ان کو زکات دے. تو یہ طریقہ بتایا گیا. دینی مدرسے ہیں, مدرسے چلتے ہی زکات پر ہے, لیکن ہم نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو زکات دے دیتے ہیں. وہابیوں کو زکات دے دیتے ہیں, دیوبندیوں کو زکات دے دیتے ہیں, اور نہ جانے کہاں زکات دے دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, بلکہ جو دینی مدارس ہیں جہاں پر طلبہ پڑھتے ہیں, دن رات وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں,
درس نظامی کر کے حافظ کے بعد عالم دین بن رہے ہیں، تو وہاں پر ایسے دینی مدارس میں اگر دیں گے تو سبحان اللہ ان کو دوگنا ثواب ہے۔ ایک یہ ثواب زکات ادا کرنے کا ثواب، دوسرا یہ کہ جب بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، اور اس کے بعد جب وہ دین کی خدمت کریں گے، حافظ قرآن جو ہوتے ہیں تراویح پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، اور عالم دین جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی ترویج کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، دین کا کوئی کام کرتے ہیں، تو جب وہ عالم بنے ہیں تو جن جن لوگوں نے ان کی تعلیم کے دوران ان کے زمانہ طالب علمی نے ان کے مدرسوں کی اعادت کی، مدرسوں کی خدمت کی، تو پھر وہ عالم بنے اور اب وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جن جن لوگوں نے ان دینی مدارس میں اپنی زکات دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی وہ جو دین کا وہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، یہ دوسرا ثواب۔ اسی طرح جو اپنے قریبی رشتے دار ہیں جن کا پہلا حق ہے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا، ایک کو زکات دینے کا ثواب، دوسرا اپنے رشتے دار ہیں قریبی رشتے دار ہیں ان کو زکات دیا ہے تو صلہ رحمی کا ثواب، دوگنا ثواب۔ ایک ہے صلہ رحمی کرنا، کیونکہ حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھی طرح سے پیش آؤ، اچھے انداز میں گفتگو کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ایسا نہیں کہ ہر بات پر ان کی غریب کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور صلہ رحمی اگر یہ کرتے ہیں اور ان کی جو زکات سے مدد کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ میں یہ زکات دے رہا ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں نیت کر لیں کہ میں زکات ادا کر رہا ہوں، میں زکات دے رہا ہوں، تو سامنے والوں کو یہ کہہ کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لا لیا، بچوں کی مٹھائی کے لیے، تو سامنے والے کو دیکھ رہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو زکات دے رہا ہوں، تو سامنے والے نے کہا یار میں زکات دینے والا بن گیا، یہ زکات دے رہا ہے، یہ بھی اسی ماں باپ کا بیٹا جس کے میں بھی اسی ماں باپ کا بیٹا، یہ دیکھو یہ بیٹے یہ بھائی کو اللہ نے کہا کہ میں بھی اس کا بھائی ہوں، یہ دینے والا ہے میں دینے والا ہوں، اس کو بڑا غم ہوگا، صدمہ ہوگا، تو ایسا نہیں بلکہ اس کو دوسرے معاملات بتا کر یہ مٹھائی کے پیسے یا یہ کوئی بچوں کے لیے پیسے تحفہ ہے آپ کے لیے، رکھ لیں آپ کے لیے تحفہ ہے، ایسا کچھ بھی بول کر ان کو دیا جائے اور زکات وغیرہ نہ بولا جائے تاکہ ان کی بھی جو ہے عزت نفس ہے ان کے اندر بھی اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو جو لوگ صحیح دینی مدارس میں اپنی زکات دیں گے تو اس سے جو صحیح عقیدہ عالم اور صحیح جو عقیدہ حفاظ نکلیں گے تو وہ دین کی خدمت کریں گے تو بھی ان کو دوگنا ثواب۔ اب جو لوگ وہابیوں کے مدرسوں میں دے دیتے ہیں، جو نام فاتحہ لوگ ہوتے ہیں، بدعقیدے، جو رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، ہم ان پر کوئی بہتان تراشی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ان کے بڑے بڑے ان کے اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے، اور جو گستاخیاں میں وہ لکھی ہے ان گستاخیوں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرمین شریف کے علماء کو ان کی کتابیں بھجوا کر وہاں سے فتویٰ منگایا، دنیا بھر کے بڑے بڑے مدارس سے، دنیا بھر کے بڑے بڑے جامعات سے ان کی عبارات کفری عبارات وہ بتا کر وہاں سے فتوے منگائے، تو ہر جگہ کے علماء نے ایسا گستاخی کرنے والے کو کافر لکھا ہے، جس میں بڑے بڑے کے اکابرین ہیں، ایک ہے اشرف علی خاتمی، اس کو بھی کافر کا فتویٰ، قاسم نانوتوی اس کو بھی کافر کا فتویٰ، خلیل احمد بیٹوی اس کو بھی کافر کا فتویٰ، خلیل احمد گنگوہی اس کو بھی کافر کا فتویٰ۔ تو یہ جو گستاخ رسول ہیں انہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں لکھی ہے، تو اس وجہ سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کفر کا فتویٰ دیا۔ تو اب ان کو جو مسلمان سمجھے، اعلیٰ حضرت نے جس کو کفر کا فتویٰ دیا، اب ان کو جو مسلمان کہے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہے، ایسے لوگوں کے پیچھے ہمارے سنی بھائی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جا کے زکات دیتے ہیں، تو نمازیں بھی گئی پانی میں، زکات بھی گئی پانی میں، ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اب ہمارا کام ہے بتانا، ہم بتا دیں گے، اب کرنا نہیں کرنا
یہ آپ کی زندگی. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ نہیں مگر حساب پہنچا دینا، ہمارا کام بتا دینا ہے. جتنی دیر ہوگی وہاں کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے تو ساری نمازوں کو لوٹانا پڑے گا. ہمارا کام بتانا بتا دیجیے. اب آپ لوٹائیں نہ لوٹائیں یہ ابھی بھی کرتے رہے آپ کی مرضی. ہمارا کچھ اس میں کوئی زور نہیں کہ آپ کرو تو کرو، پریشر نہیں ڈال سکتے ہم بولنے کے خالی یہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے آگے آپ چاہیں. ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں کہ ان کے رشتوں کے وہابیوں کے یہاں، دیوبندیوں کے یہاں، شیعوں سے رشتے کر لیتے ہیں، بدعقیدوں سے رشتے کر لیتے ہیں. تو بدعقیدوں سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. سنی کا رشتہ سنی سے ہوگا، اور لڑکا بھی سنی ہونا شرط ہے، لڑکی بھی سنی ہونا شرط ہے. لڑکا اگر نعوذ باللہ بدعقیدہ ہے اور اس بدعقیدہ لڑکے سے اگر سنی لڑکی کا نکاح کیا جائے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ جو فرائض ہے اس کی اہمیت ہے. اللہ نے اس کا خاص ذکر فرمایا ہے، قرآن کے اندر ذکر فرمایا فرائض کا، نماز کا، روزوں کا، زکات کا، اور حج جو زندگی میں ایک مرتبہ سرکار نے حج فرمایا. لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. تو صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار نے خاموشی کیا ہاں نہیں فرمایا. پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے خاموشی کیا یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہر سال فرض نہیں فرمایا. پھر کسی مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے اسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے. لہذا زیادہ سوالات نہ کرو، زیادہ سوالات نہ کرو. بنی اسرائیل زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تم زیادہ سوالات مت کرو، جتنا تمہیں بتایا گیا اس پر عمل کر لیا کرو. تو میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اس کے لیے جس کے پاس حرم کعبہ پہنچنے کی استطاعت ہے، یعنی اتنا پیسہ ہے کہ حرم سے بھی جا سکتا، صحت ہے کہ وہاں جا کر طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور مزدلفہ اور عرفات اور مینا، عرفات، مزدلفہ اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں سب جا سکے گا. تو ایسے آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو کے 10 سال ہو گیا، کسی پر 20 سال ہو گیا، حج پہ نہیں جاتے. آپ حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر، حج پہ نہیں جاتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے گا اور وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنی اہمیت ہے حج کی. لیکن کئی بھائی ہیں غافل ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ غفلت ایمان برباد نہ کر دے. تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حج کرنا اس لیے نیت کر لیں کہ جو مسلمان زندگی میں حج کر لے تو سبحان اللہ اس کے سارے گناہ تو معاف ہو گئی ہوں گے. پیارے بھائیوں، اگر کسی مسلمان کی بھی حق تلفی کیا ہے تو مزدلفہ میں، عرفات میں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے. مزدلفہ جب جاتے ہیں، یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، جب مزدلفہ جاتے ہیں تو مزدلفہ کے اندر حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہے، جو بندوں کے حقوق آدمی نے اس کو ادا نہیں کیا ہے، زیادت کیا کی ہے لوگوں پر، کسی کو مارا ہے، کسی کا پیسہ کھا گیا ہے، الغرض حقوق العباد پامال کیے ہیں، تو وہ مزدلفہ میں معاف ہوں گے. کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل وہاں پر اس کے وہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیسے کہ جن جن کی حق تلفیاں کی ہے، قیامت کے دن اس بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس پر اس نے حاجی نے دنیا میں ظلم کیا تھا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا. یہ عالیشان مکان ہے. تو جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا،
اس کو بتائے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ اتنا عالی شان جنت کی محل مولا یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا، تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے. بندہ اس طرح کا مولا اتنے عالی شان محل کی کیا قیمت ہے جو میں دے سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھ یہ شخص جو دنیا میں تیرے ساتھ تھا، اب پڑوسی ہے یا رشتے دار ہے یا جو بھی ہے، اس کو پہچانا ہے، بولے ہاں یا اللہ اس نے تو مجھے بہت ستایا، ان کو ظلم کیا، میرا پیسہ بھی کھا گیا اور میرے ساتھ یہ ناانصافیاں کی، مجھے مارا بھی اس نے، ذلیل بھی کیا، اور کچھ ظلم کیا میرے ساتھ، یا اللہ آج انصاف فرما، اس کی سزا دے اس کو مولا آج. تو اللہ کیا فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ جو عالیشان محل ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے. اپنے اس بھائی کو اگر تو معاف کر دے گا تو یہ اس کی محل کی قیمت ہے، یہ محل تیرا کر دیا جائے گا. اب پتہ سوچ میں پڑ جائے گا کروں تو کیا کروں. ایک طرف عالیشان محل ہے، شاندار محل ہے، جنتی محل، ایک طرف وہ شخص ہے جو دنیا میں اس پر بہت ظلم کیا تھا، مارا پیٹا، پیسہ بھی کھا لیا، ووٹوں کو لگا دیا، آج کے حساب سے سمجھ لیا، پولیس والوں کو پیچھے لگا دیا، اور لگا تو اس کو تکلیف میں ڈال دیا. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں اس کا، اس کو جہنم میں بھجاؤں، اس کو خوب آسان ملے کیونکہ اس نے مجھے بہت ستایا، یا پھر میں جنت میں چلا جاؤں. آپ کی جو بیچ میں سوچتا رہے گا، پھر سوچ کر عرض کرے گا اے اللہ مجھے یہ محل دے دے، کیونکہ وہ سوچے گا دنیا تو ختم ہو گئی، اب اگر یہ شخص جہنم میں نکل گیا تو مجھے کیا ملے گا، میرے ہاتھ سے تو یہ محل چلا جائے گا. لہذا وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو مجھے یہ محل عطا کر دے، میں اس میں داخل ہو جاؤں گا. تو اللہ کیا فرمائے گا، دیکھیں مولا کی شان کریم، مولا کی شان کریمی، شان غفاری، مولا کا رحمت والا معاملہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جا اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں دل میں داخل جنت ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس کو بھی دے گا. دنیا میں تو زبردست دشمنی تھی، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عالیشان محل اس کی طرف سے اس کو لے کر پھر اس کا بھی ہاتھ پکڑ کر یہ سب داخل جنت کرا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے رحمت والے معاملے ہوتے ہیں. تو جو حج پر گیا، جس کا حج قبول ہو گیا، تو وہ حقوق العباد کس طرح اس کے مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو درست فرما دے گا اور ایک ایک قدم پر 700 نیکی عطا فرمائے گا. جب بندہ حج پر جاتا ہے، حج پر گیا تو جتنے قدم چل کے جا رہا ہے، حرم شریف سے نکلا، مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا، پھر حرم کعبہ کو آیا، صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، جتنے قدم اس کے چل رہے ہیں ہر قدم پر 700 نیکیاں. اندازہ لگی کتنے 11 کلومیٹر حرم شریف سے مکہ مکرمہ، حرم شریف سے عرفات 11 کلومیٹر ہے. اور 11 کلومیٹر آپ کو چلے گا تو ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں، تو کتنا سارے ڈھیروں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں اس کے عمل آنے میں آئیں گے. اور فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن نماز پھر یہاں پہ آ گئی، پھر یہاں پہ آنے والا فرض نماز یہ معاف نہیں، روزے یہ بھی معاف نہیں، زکات ادا نہیں کیا وہ بھی معاف نہیں. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ حج کرنے کے بعد بھی حاجی صاحب کی ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں تو ملی، نماز معاف نہیں ہوئی. نماز کو ادا کرنا ہی پڑے گا، روزے ادا کرنا ہی پڑے گا. زکات 10 سال سے زکات نہیں دے رہے، 15 سال سے زکات نہیں دے رہے، تھوڑی تھوڑی نکال کے دے دی، اتنی زکات کی کرتی ہے، اتنی نکال کے دیا یوں اور سمجھا کہ بہت بڑا کام کر لیا. تو نہیں، جتنی آپ کی ہر سال زکات نکلتی ہے اتنی پوری زکات آپ کو خزا دینا ہے. 10 سال سے زکات نہیں دے رہے ہیں تو 10 سال کا حساب کرے، 1 سال میں دی، 2 سال میں دی، 3 سال میں دی، اب وہ ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، دینا پڑے گا. نہیں دیں گے تو بھی آخرت میں اتنی بھیانک کچھ ہوگی اور وہ تکلیف کو عذاب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ جو فرائض ہیں یہ فرائض کے کبھی موقع نہیں ہوگی. یا یہ بات ذہن میں رکھے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اگر یہ درود شریف پڑھے تو کھڑے پہ جو بیٹھنے سے پہلے بیٹھے تو کھڑے سے پہلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہاتھ ملائے، درود شریف پڑھے، مسلمان پہ سے ہاتھ ملائے، درود شریف پڑھے تو دونوں کے ہاتھ جدا سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو یہ سارے گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں،
چھوٹے گناہ معاف ہو رہے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو رہے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو رہے. جیسے کوئی جھوٹ بولنے والا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا کوئی گالی دینے والا ہے, یا نعوذ باللہ غیبت کرنے والا ہے, چغلی کھانے والا ہے, یا لوگوں کی برائی کرنے والا ہے, یا نعوذ باللہ شراب کا کاروبار کرنے والا ہے, زنا کا کاروبار, زنا کے اڈے چلا رہا ہے, نعوذ باللہ. تو اس طرح جو جوا کھیلتے ہیں لوگ, حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگ جو جوا کھیلتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ جوئے کا جوئے میں لگائے ہوئے پیسے, سودی کاروبار کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں, بس پیسے دے دینا, ہر مہینہ آپ کو اتنا مل جائے گا. نام سود کا, انٹرسٹ کا نام لے رہے ہیں, نفع ہے ایسا ہے بتا کر کے وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو سود لینے والا ہے اور جو جوا کھیلنے والا ہے, اگر یہ لوگ مسجدوں کو آئیں گے نمازیں پڑھنے کے لیے, تو وضو کریں گے, تو حدیث پاک میں کہ ان کا وضو کرنا گویا ایسا ہے جیسے وہ خنزیر کے خون سے وضو کر کے آ رہے ہیں. خنزیر کے خون سے انہوں نے اپنا چہرہ دھویا, خنزیر کے خون سے, بد-جانور کے خون سے چہرہ دھویا, بد-جانور کے خون سے ہاتھ دھوئے, اب مسجد میں آئے. ان کا آنا ایسا ہے. تو جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو لوگ جوئے میں پیسہ لگا رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کیا قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. آج تو مزے لے کر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن یہ زندگی کب تک, یہ تو ختم ہونے والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے مقابل آخرت ایسی ہے جیسے ایک سمندر میں تم ایک اپنی انگلی ڈالتے ہو, تو انگلی نکالنے کے بعد انگلی میں جتنا پانی لگا یہ دنیا ہے, اور سمندر یہ آخرت ہے. سمندر کیا ہے؟ آخرت ہے. اور سمندر میں ہم نے انگلی ڈبائی تو انگلی میں جو پانی لگا یہ دنیا ہے. تو یہ اتنا, اب یہ انگلی کو کتنا پانی لگا, اس کے لیے ہم سمندر جیسی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں, کتنے کے لیے؟ پھر ہم عقل مند ہیں یا پھر ہم بیوقوف ہیں؟ تو جو یقیناً وہی عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مجھے وہاں جانے کے بعد کبھی بھی لوٹ کر آنا نہیں ہے, وہاں پر ہی ہمیشہ رہنا ہے, تو میں وہاں کی تیاری کیوں نہ کروں. تو وہاں کی تیاری کرنے والا حقیقت میں عقل مند وہی ہے. اور جو یہاں کی دنیاوی معاملات میں اپنی ساری زندگی کو آف کر کے, زندگی پوری دنیاوی کاروبار میں لگا کر دونوں کے بھی پیچھے بھاگ رہا ہے, نہ نماز کی فکر ہے, نہ روزوں کی فکر ہے, نہ کوئی سنت پر عمل ہے, نہ کوئی شرعی مسائل سیکھتا ہے, نہ قرآن سیکھتا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا, قاعدہ پڑھنا نہیں آتا, نورانی قاعدہ لے کر بیٹھے اگر کہ بتاؤ بھائی اس کا تلفظ کیسے ادا ہوتا ہے, تو پتہ نہیں کیسے ادا ہوتا ہے, ارے نہیں آتا بہت سا, تو یہ بولنا بڑا آسان ہے, کیا تھا تو یہ آپ کو سیکھنا ہے. قرآن اس نماز میں پڑھیں گے آپ, تو یہ قرآن نماز میں ہم پڑھتے ہیں, تو اگر غلط پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے قرآن یہودیوں کے لیے, نصرانیوں کے لیے یا کافروں کے لیے جو گاؤں کو پیتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں, ان کے لیے قرآن. ارے قرآن تو ہمارے لیے, ہم اگر اس کو نہیں سیکھیں گے, ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو آگے تک نہیں پہنچائیں گے, تو کون کرے گا. لوگ جو ہے پیشاب پی رہے ہیں, لوگ پیشاب پی رہے ہیں, ہمارے پڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, ان کو اسلامی تعلیمات ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا. کیا کوئی نبی اور ایک نبی آنے والا ہے؟ کوئی نبی نہیں آئیں گے. اب غریب نواز نہیں آئیں گے, غوث اعظم نہیں آئیں گے. پیارے بھائیوں, غلامان رسول, غلامان غوث, غلامان خواجہ, غلامان امام احمد رضا, ہمیں کو کام کرنا ہوگا, ہمیں کو دین کو ٹھہرانا ہوگا, ہمیں ہی مسجدوں پہ بھرنا ہوگا, ہمیں ہی سنیت کا کام کرنا ہوگا, ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا, سیکھ کر سکھانا ہوگا. آج ہماری بچیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اب ان کو سکھانے کے لیے کون سے مدرسے میں بھیجیں؟ مدرسے نہیں بچیوں کے, کہاں پر بھیجیں گے؟ مدرسے بچیوں کے مدرسے ہے نہیں, اسکول ہے تو بچے اسکول چلی جائیں, بچیاں اسکول جا رہی ہیں, ہماری بیٹیاں اسکول کو جا رہی ہیں, لیکن ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس.
یہ ہماری آج ہمارا المیہ ہے. پیارے بھائیوں، ہم اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیں. قرآن کو سیکھیں گی، قرآن کو پڑھیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سکھاؤ، پڑھاؤ. اس کے اندر کیا ہے؟ سورہ یوسف مت پڑھاؤ بچیوں کو، سورہ یوسف کی تفسیر، اس کا ترجمہ بچیوں کو مت پڑھاؤ. اس کے اندر یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا، ان کے معاملات ہیں. زلیخا نے کو پسند کیا، ایک لمبی تفصیل ہے. تو وہ واقعات اگرچہ یہ قرآن میں ہیں لیکن وہ مت پڑھاؤ، بلکہ سورہ نور پڑھاؤ. اس کے اندر پردے کا حکم ہے کہ جو پردہ نہ کرے، بے پردہ پھرے، اس کے لیے یہ سزا ہے. جو اس طرح غیر محرم سے کے سامنے اپنے بالوں کو کھلا نہ لے، بالوں کی نمائش کرے، اس کے لیے یہ سزا ہے. جو بے حیائی کا کام کرے یا بے حیائی کا کام کری، اس کے لیے یہ سزا ہے. اور اس کے اندر جو شرعی جو وہاں پر عذابات ہیں، شرعی طور پر جو حد قائم ہوتی ہے، شرعی حد اس کے اندر یہی ہے. تو اپنی بچیوں کو سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھانے کا اعلیٰ حضرت نے حکم دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری بچیوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا، ان کو سکھانے کا بھی ہمارا ذہن نہیں. اسکول کو بھیجا رہے ہیں، اسکول میں انگلش سیکھ رہے بچی، بڑے خوش، ارے ہماری بچی بڑا اچھا انگلش بولتی ہے، ہماری چھوٹی بہت اچھی انگلش بولتی ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ، میں اسکول سے روک دے رہا ہوں، اسکول جانا ہے، لیکن اسکول کے ساتھ ساتھ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ہم قرآن بھی سکھائیں، قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں. ان کو گھر پر انتظام کریں یا کسی طرح سے ہماری بچیاں اردو سیکھیں، قرآن سیکھیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور دین سیکھیں. اگر دین سیکھیں گی نہیں تو میرے پیارے محترم بھائیوں، پھر ان کے لیے بہت ہی زیادہ آنے والی زندگی میں دشواریاں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں معراج کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ جہنم کے اندر دیکھا. مرد کم ہے، عورتیں زیادہ جہنم کے اندر. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں ہیں؟ تو فرمایا دو وجہ سے. ایک یہ کہ جب دو پڑوسن ملتی ہیں تو تیسری پڑوسن کی چغلی اور غیبت کرتی ہے، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی. اور دوسرا فرمایا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کفر کریں گی، کفر کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرے گی؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرے گی. تو یا رسول اللہ شوہر کے ساتھ کفر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر اس کا شوہر اس کے لیے انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، پہننے کا انتظام کرے، ہر چیز کا انتظام کرے، اچھے سے اچھا رکھے، اور کبھی اس سے کوئی چیز رہ جائے تو اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے کیا ہی کیا ہے. تو وہ بیچارہ اتنی محنت کر کر کے پیسے جوڑ کر لا کر اس کے لیے جو ہے اس کی ضروریات کو پورے کر رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے. کبھی کوئی چیز رہ جائے تو وہ کیا کہتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو اس طرح وہ اپنے شوہر کی ناشکری بن کر جہنم کی حقدار بن جاتی ہے. تو پیارے بھائیوں، ہماری بچیوں کو ہم یہ تعلیم اور تربیت دیں کہ جب ان کی شادی کا وقت آئے تو ان کو بٹھا کر سمجھائیں کہ شوہر کا مقام بہت بلند ہے. شوہر اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. شوہر کی بات اللہ رسول کے بعد سب سے پہلے شوہر کی بات سننا ہے. ہم ماں باپ، اب ہم تو ہمارے گھر سے تم جا رہی ہو تو جس گھر میں تم جا رہی ہو، جس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا گیا ہے، اب وہ تمہارا شوہر اس کا حکم تم کو مانتا ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف بولے اس کی بات نہیں مانتا. پہلے اللہ رسول کا حکم، شریعت کا حکم پہلے، بعد میں شوہر کا حکم، اس کے بعد ماں پھر باپ. پہلے شوہر، اللہ رسول کے بعد شوہر.
ہمارے پاس وہ تعلیم و تربیت دینے کے بجائے ہمارے پاس جو ہے غلط تربیت دے کر بھیجتے ہیں. اگر سسرال میں کچھ ہو جائے فون کر کے پولیس کو نکالنا ہوگا. 4 بچوں کو بھیجے کو یہاں سے دیکھو کیا حال ہے اس کا. پیارے بھائیوں ایسا اگر ذہن بنا کے بھیجیں گے تو بچی کو جا کر وہاں پر تھوڑی جو ہے ان کی بات سنے گی, شوہر کی بات سنے گی, ان کو یہ کہ ابا پپی بولتی ہوں فون کر کے ابا جو ہے لوگوں کو بھیج دے ان کا بتا دیں. تو اب وہ گھر میں جمے گی بات, وہ تو آئے گی آخر میں طلاق تک بات. تو یہ تو گھر توڑنے والی بات ہے. لوگوں کو معلومات نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت سے بیوی کو کیا کچھ ملتا ہے, کیسے بیوی جنتی بن جاتی ہے. فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت انتقال کر جائے اور انتقال کے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو اللہ اس کو داخل جنت کروا دے گا. وہ جہنم میں نہیں رہے گی, وہ جنت میں چلی جائے گی جس کا شوہر اس سے راضی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ہم قرآن کو سیکھیں, شریعت کو سیکھیں, فرائض کی ادائیگی میں سستی کبھی نہ کریں. آقا نے سامنے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اگر تم میں سے 3 آدمی ہو تو ایک اذان کہے اور ایک امامت کہے تو پیچھے کر کے جماعت بنا لے. تو یہ نہیں کہا جائے کہ آخری ٹائم میں نماز پڑھ لو, نہیں, جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو, جہاں ہو وہیں پہ نماز پڑھو. سفر پہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں, بمبئی جا رہے ہیں, بنگلور جا رہے ہیں, دلی جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, جیسے جگہ پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, چلو بھائی گاڑی روکو, نماز کا وقت ہو گیا, پہلے نماز پڑھیں گے, سفر ہوتا رہے گا. ایسی گھر میں جہاں سے جیسے مسجد کی اذان کی آواز آئی مسجد سے, سارے کام چھوڑ کر پہلے مسجد کو آ جائے, جماعت سے نماز پڑھیں. پیارے بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا تھی, تو اس نے کہا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح علیہ السلام جب طوفان آئے گا, کیونکہ نوح علیہ السلام نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ طوفان آئے گا, یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اور جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی بچنے والا نہیں. جو میری کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا, جو میری کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوبے گا. تو پانی کا نام و نشان نہیں اس وقت, اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. تو کفار آپ کا مذاق اڑاتے, ارے دیکھو نوح علیہ السلام کو کیا ہو گیا, طوفان آنے والا بول رہے. تو یہاں پہ تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے, اور یہ جو ہے کشتی کی تعمیر کر کشتی کو بنا رہے ہیں. تو پیارے بھائیوں آپ نے آپ پر ایمان لانے والی اس بڑھیا سے فرمایا کہ جب طوفان آئے گا تو جو ہے میں تم کو اطلاع کر دوں گا, تم میری کشتی میں آ کے بیٹھ جانا. چنانچہ پیارے بھائیوں طوفان آ گیا. نوح علیہ السلام اعلان کر رہے تھے لوگوں آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. آپ کا بیٹا آپ کا غدار تھا, کافر تھا, کہا کہ اے بابا میں اپنی کشتی میں نہیں آؤں گا, یہ رب چھوڑنے والا نہیں ہے, میں وہ اونچے پہاڑ پہ جاؤں گا, اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے کھڑے جاؤں گا, وہاں تو پانی آئے گا نہیں, اتنا اونچا پہاڑ ہے. تو بڑے پہاڑ پہ اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا. تو پیارے بھائیوں جب پانی کا عذاب آیا, اوپر سے بارش اور نیچے سے پانی نکل رہا ہے, سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے گھر سے جو تنور ہوتا ہے, تنور اس کو تندور کہتے ہیں آج کل, تو وہاں سے پانی نکلنا شروع, چولہا میں سے کچن میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور پھر کے بعد زمین پانی جو ہے یہ جھرنے نکلنا شروع ہوا, پانی جو زمین سے نکل رہا ہے, اوپر سے برس رہا ہے, دو طرف سے پانی, نیچے سے پانی, اوپر سے پانی. اب جو ہے پانی اب زمین پر کھڑے ہوتے دیکھنے کے تک جو ہے پوری بستی پانی کے اندر. 2 سال پہلے ہمارے پاس حیدرآباد میں بارش وغیرہ سے جو تباہی مچی تھی, آپ نے دیکھا ہی ہوگا, پیارے متروں نے موبائل پہ تو دیکھا ہی ہوگا کہ کیسی تباہیاں مچی. تو میرے پیارے بھائیوں جب پانی کا عذاب آیا تو ان کا بیٹا بڑے پہاڑ پر چڑھ گیا, لیکن پانی سب سے پہلے وہیں پر آیا اور وہ ہلاک ہو گیا. اب پانی آیا بھی, پانی چلے بھی گیا, 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی, اور اس کے بعد آپ کی کشتی 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر لگی, لوگ اترے وہاں پر, اور پھر جو ہے پانی آہستہ آہستہ کم ہوا. تو اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا کہ دوسرے آدم علیہ السلام, دوسرے آدم, کیونکہ آدم سے آپ یہ چلی. تو نوح علیہ السلام کے دور میں سارے لوگ ختم ہو گئے تھے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا تھا. تو اب آپ جب نیچے زمین پہ تشریف لائے, پھر اپنی بستی کی طرف تشریف لائے, تو وہ بستی میں جب آئے تو آپ
بستی کا دورہ کر رہے ہیں، وہ بڑھیا نکل کر آ گئی، آ کے کہنے لگی کہ اے نوح علیہ السلام کیا طوفان آ گیا؟ آپ نے فرمایا تجھے خبر نہیں تھی؟ لیکن میں تو گھر میں نماز پہ تھی، میں تو گھر پہ نماز پہ تھی، مجھے تو خبر نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، پانی تو ایسا آیا کہ 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی، پھر زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، زمین سے پانی نکلا، اوپر سے بارش ہوئی، کشتی میں میرے سارے اوپر بھی سوار ہو گئے اور 6 مہینے تک ہم کشتی میں رہے، پھر پانی اترنے لگا، کم ہوا پانی، ہم واپس آئے، تجھے خبر نہیں ہوئی؟ لیکن اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب نماز میں ٹھہر گئی تو نماز ہی پڑھتی رہ گئی، اب نماز پڑھ کے جب باہر نکلی تو اب آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ یہ نماز کی برکت ہے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ایسا بچا لیتا نماز پڑھنے والوں کو، عذاب آیا بھی گیا بھی، لیکن بڑھیا کو خبر بھی نہیں ہوئی، بلکہ بڑھیا کیا وہ تو اللہ کی ولی ہے، خبر ہی نہیں، اللہ نے ان کو خبر نہیں دیا۔ تو یہ نماز کی برکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور وقت نماز کا پابند بنائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے درود شریف کے معاملات پورے کرتے ہیں۔